انڈیا کے لیے تو شاید پاکستان میں کچھ خیر کے جذبات مل جائیں گے، لیکن اسرائیل کے لیے نہیں ملیں گے۔ اسرائیل سے پاکستان کی جو مین نفرت کی وجہ ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہے۔ پاکستان ایک اکیلے اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جو اسرائیل سے نفرت کرتا ہے، بلکہ تقریباً سب اسلامی ممالک اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن اس نفرت کے باوجود کئی سارے اسلامی ممالک اسرائیل کو ایک ملک تسلیم کرتے ہیں، لیکن پاکستان ایسا نہیں کرتا۔ اور سوال یہاں یہ آتا ہے، کیا ہمیں اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے یا جو ہم ابھی تک پالیسی اپنا رہے ہیں اسی کو کنٹینیو رکھنا چاہیے؟ خیر، اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں اسرائیل کی ہسٹری کا آپ کو پارشلی سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا اور فلسطین کی غلطی بتاؤں گا کہ کس پوائنٹ پہ انہوں نے آ کے غلطی کی۔ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ بہت سا ظلم ہو رہا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہودیوں نے اپنا ایک الگ ملک بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کام میں برٹشرز نے ان کی مدد کی اور فلسطین کی زمین کے اوپر یہودیوں کو ایک اپنا الگ ملک بنا کے دیا۔ اب یہ بات اصولی طور پہ غلط ہے کہ کسی کی زمین پہ آپ کسی اور قوم کو آباد کر رہے ہیں، لیکن یونائٹڈ نیشن نے اسے اپروو کر دیا اور اسرائیل اب دنیا کے نقشے پہ ایک سیپریٹ کنٹری ڈکلیئر ہو گیا۔ اب قانونی طور پہ اسرائیل ایک الگ ملک تھا، چاہے یونائٹڈ نیشن نے اسرائیل کو ایک الگ ملک ثابت کر دیا ہو، لیکن فلسطینی لوگوں نے اسرائیل کو کبھی قبول نہیں کیا، انہوں نے یہ ملک ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں فلسطین نے غلطی کی تھی۔ یہ صرف میرے الفاظ نہیں بلکہ جاوید احمد غامدی صاحب کے بھی ہیں۔ جیسے پاکستان نے بنگلہ دیش کو ایکسیپٹ کر لیا تھا ایک نیو کنٹری کے طور پہ، اسی طرح فلسطین کو بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا اس ٹائم پہ، لیکن فلسطین نے ایسا نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج تک انہیں عذاب بھگتنا پا رہا ہے۔ جب قانونی طور پہ اسرائیل ایک ملک مان چکا تھا، یونائٹڈ نیشن مان چکی تھی، تو پھر فلسطین کو بھی اس ٹائم اسرائیل کو مان لینا چاہیے تھا، خواہ یہ بات غلط ہی تھی۔ جب آپ فیصلہ قانونی طور پہ نہیں کرتے تو پھر طاقت اپنا فیصلہ کرتی ہے، اور طاقت نے اپنا فیصلہ کر دیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کس مقام پہ ہے اور فلسطینیوں پہ کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے۔ جہاں 1948 میں اسرائیل کے پاس تھوڑا سا علاقہ تھا، آج وہ علاقہ 20,000 کلومیٹر اسکوائر پہ پھیل چکا ہے۔ اگر 1948 میں فلسطین اسرائیل کو ایک آزاد مملکت مان لیتا تو یہ ہو سکتا تھا جو اسرائیل نے اپنا علاقہ ایکسپینڈ کیا ہے یہ ہونے سے بچ جاتا، کیونکہ قانونی طور پہ اسرائیل کو جتنا 1948 میں علاقہ ملا تھا تو پھر قانون اس علاقے پہ اسرائیل کو آمادہ کرنے کی بھی کوشش ضرور کرتا اور فلسطین کو آج سپورٹ کر رہا ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی آج ایسا کچھ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، اور آج فلسطینیوں پہ بے تحاشا ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس ٹائم پہ یروشلم جہاں مسجد اقصی موجود ہے اس کو یونائٹڈ نیشن کے انڈر لیا جایا تھا، وہ کسی ملک کی ملکیت نہیں تھی، لیکن آج حالت یہ ہے کہ اسرائیل اس کو اپنا کیپٹل بنانا چاہتا ہے اور اس میں یہ گریجولی کامیاب بھی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ خیر، یہ سب تو تھی ہسٹری کی باتیں۔ اب اپنے اصل سوال پہ آتے ہیں، کیا پاکستان اسرائیل کو قبول کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو میرا یہاں ایک خیال یہ ہے کہ پاکستان آج نہیں تو کل اسرائیل کو قبول کر لے گا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ اور نہیں بچے گا۔ کیونکہ آپ اگر دیگر اسلامی ممالک کو دیکھیں تو سٹارٹنگ میں انہوں نے بھی بالکل قبول نہیں کیا تھا اسرائیل کو، لیکن ٹائم کے ساتھ انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ ہاں، اپنی نفرت ان کی جو اسرائیل کے خلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن قبول کر لیا۔ ایجپٹ کے ساتھ تو اسرائیل نے باقاعدہ جنگیں کی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ایجپٹ نے اسرائیل کو آج قبول کر لیا ہے۔ تو میرا یہاں یہی خیال ہے کہ اسرائیل کو پاکستان بھی قبول کر ہی لے گا۔ ایک اور نوٹ کرنے والی بات یہاں یہ ہے کہ ہم پاکستانی اسرائیل کو اس لیے قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور یہی ہماری فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہے کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ لیکن آئی تھنک اگر ظلم کی بات ہے تو چائنا اسرائیل سے کئی زیادہ ظلم اپنے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ چائنا جو ظلم اپنے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے اس کے سامنے اسرائیل کا ظلم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم چائنا سے اپنے تعلقات کیوں نہیں ختم کر دیتے؟ بلکہ چائنا تو پاکستان کا سب سے بیسٹ فرینڈ ہے، اس کے باوجود کہ ان کے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ پر جب بات اسرائیل کی آتی ہے تو ہمارے اندر نفرت کے جذبات ابل اٹھتے ہیں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ پھر میں امریکہ کی بات کروں گا، یہاں آ کے اتنے مسلمانوں کو مارا ہے کہ ملینز آف مسلمان مار گیا ہے۔ افغانستان میں آ کے مارا ہے، عراق میں مارا ہے، ایران میں آ کے مارا ہے، لیکن ان کے ساتھ ہمارا ہر طرح کے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلقاتی رشتہ ہمارا ختم نہیں ہوا، بلکہ ہم کئی دہائیوں تک امریکہ کے فنڈز اور ان کی دیگی بھیک پہ پلتے رہے ہیں۔ اگر مسلمانوں پہ ظلمی کسی ملک کو نہ ماننے کا ہمارا کرائٹیریا ہے تو پھر ہم چائنا کو کیوں مان رہے ہیں، امریکہ کو کیوں مان رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کا ظلم تو اسرائیل سے ہی بڑھ کے ہے؟ تو کیا یہ سب کھلا تضاد نہیں ہے؟ میرے خیال سے ایز اے قوم ہم بہت ہی زیادہ انکلیئر ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا ہمیں کسے ایکسیپٹ کرنا ہے کسے ریجیکٹ کرنا ہے، بس جو آدمی جس بات پہ ہمیں لگا دے ہم نے اس کے پیچھے لگ دینا ہے،
ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کسی کو جج کرنے کا، بس جذبات ہمارے کسی کے خلاف نکل گئے تو بس وہ غلط ہے۔ تو آئی تھنک ہمیں ایک بار بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ اگر نہیں کرنا تو پھر چائنا کو بھی نہ کرو، امریکہ کو بھی نہ کرو، اس کے علاوہ دیگر یورپ کے کنٹریز ہیں جن میں گستاخی ہوتی ہے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کی، ان کو بھی ریجیکٹ کرو۔ ملتا ہوں نیکسٹ